بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام مان اور دوسرے کا فان تھا۔ مان پہاڑ کی چوٹی پر جبکہ فان پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے، مگر ان کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ مان انتہائی سنجیدہ اور تنہائی پسند آدمی تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہ جاتا، نہ دوسروں کو اپنے گھر بلاتا۔ شام کو گاؤں کے مرد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چائے خانے پر جمع ہو جاتے اور دنیا جہاں کی باتیں کرتے، مگر مان کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ بس وہ بے دلی سے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوتا یا لوگوں سے نظریں چرائے راستے پر آتا جاتا نظر آتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اداس آدمی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا دوست فان، جو پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، ایک ہنس مکھ آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ خوش باش نظر آتا، لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی تقریبات میں شریک ہوتا اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتا۔ اس نے جب دیکھا کہ مان دن بدن رنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا ہے، تو وہ فکر مند ہو گیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ کئی دن تک سوچ بچار کے بعد آخر اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ آغاز بہار کے ایک دن جب خوشگوار ہوا چل رہی تھی، وہ پھلوں کی ٹوکری کندھے پر رکھے مان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مان نے دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ فان نے اسے سلام کیا اور ٹوکری اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولا، تم تو ملنے آتے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی مل آؤں۔ لو، یہ میرے باغ کے پھل ہیں۔ مان نے اسے اندر بلا لیا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ فان اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن مان بہت کم بول رہا تھا۔ آخر فان نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ نہیں، اس نے اداسی سے کہا۔ پھر تم نے ایسا رنجیدہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ چلو بازار کا چکر لگا کر آتے ہیں، سنا ہے سردیوں کے لیے خان بابا کے پاس اچھا کپڑا آیا ہے۔ مان کشا کشا اس کے ساتھ چل دیا۔ فان نے اپنے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا اور دوسرا مان کو بھی تحفتاً دلا دیا۔ مان منع کرتا رہا، مگر فان نہ مانا۔ پھر دونوں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد فان پھر جھال ہاتھ میں پکڑے جھاڑیوں کو ڈنڈے سے ہلاتا، ادھر ادھر نظر گھماتا اس کے گھر کی طرف آ نکلا اور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے آواز لگائی، مان مان، باہر آؤ، میں نے آج ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا ہے۔ اس کے پر نیلے، جسم سبز اور آنکھیں لال تھیں۔ وہ اسی طرف اڑ کر آیا، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ مان لمبی تانے سو رہا تھا۔ وہ سمجھا گاؤں پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور پاؤں میں چپل پہنے بغیر گھر سے دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر فان نے قہقہ لگایا۔ اسے ہنستے دیکھ کر مان ناراض ہو کر واپس جانے لگا، لیکن فان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے چل دیا، او یار، بلا وجہ دن میں سونا جو جوان آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ دونوں قریبی جنگل میں چلے گئے اور وہاں دیر تک گھومتے رہے۔ وہ پرندہ ڈھونڈتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے۔ مان کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر تھک کر فان بولا، جانے وہ پرندہ کہاں گیا؟ چلو چھوڑو، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے
بیسنی روٹی اور اچار نکالا اور بولا آ جاؤ، دونوں چیزیں بہت مزیدار ہیں، تمہاری بھابھی نے بنائی ہیں، مزہ آ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے تم گھر سے تیاری کر کے چلے تھے۔ مان بولا ہاں، میں ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہوں۔ فان بولا دونوں گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ فان نے کہا تمہیں شادی کر لینی چاہیے، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ مان بولا مجھے تو نہیں لگتا کہ تم خوش ہو۔ فان بولا مان اس سے دوسری باتیں کرنے لگا۔ فان سمجھ گیا کہ مان ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے دوبارہ وہ بات نہ کی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر ایک دن اسی طرح فان ہاتھوں میں بڑا سا ڈبہ اٹھائے، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مان کے دروازے پر آواز لگا رہا تھا، مان مان دروازہ کھولو، کیا تم اپنے سب گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہو؟ مان نے دروازہ کھولا تو وہ چلایا، دوست مجھے مبارکباد دو، آج میری سالگرہ ہے، مجھے اس دنیا میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں۔ مان بہت مشکل سے مسکرایا اور اسے مبارکباد دی۔ دونوں اندر آ بیٹھے۔ فان ہاتھ ملاتے ہوئے بولا میں آج بہت خوش ہوں، آج کے مبارک دن میں اس دنیا میں آیا تھا۔ مان نے گردن ہلائی، پھر کچھ سوچ کر بولا مگر ابھی 2-3 مہینے پہلے تو تمہاری سالگرہ تھی۔ وہ میری نہیں، میری شادی کی سالگرہ تھی۔ اچھا چھری لاؤ، میں کیک کاٹوں، اور ہاں کنجوسی نہیں چلے گی، تمہیں مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دینا ہوگا، چاہے وہ مرغی کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ مان نے زوردار کہکا لگایا، پھر وہ چھری لایا۔ فان نے کیک کاٹا اور وہ مزے سے کیک کھانے لگے، ساتھ ہی اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ بھی کر رہے تھے۔ فان بولا تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم اخروٹ توڑنے جنگل میں جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ ہمیں وہاں چڑیل نظر آئی تھی؟ ہاں اچھی طرح یاد ہے، ہم اس سے ڈر کر بھاگے تھے، تم گر گئے تھے اور سر پر چوٹ لگی تھی، کئی دن تک تمہیں آرام کرنا پڑا تھا۔ اس دوران وہ چڑیل اور بھی کئی لوگوں کو نظر آتی رہی۔ آخر سب نے وہاں جانا چھوڑ دیا، مگر بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بے گھر عورت تھی۔ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ مان بولا۔ فان نے گردن ہلائی اور بولا واہ، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے حیرت ہے جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بس مجھے زیادہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مان شرما کر بولا ہاں، کم بولنا اچھی بات